تھوجا کی سلیکشن کی مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے: شکر ملا، پیشاب پر جھاگ، پیشاب کا کپڑوں میں نکل جانا، زبان پر نہ ٹھیک ہونے والے دانے، پسلیوں کے نیچے پیٹ سخت اور درد کا ہونا۔ جن عورتوں کو جماع کے وقت شرم گاہ میں بے حد درد ہو یا جن کے رحم کے منہ پہ زخم ہو تو اس کی مناسبت سے بھی تھوجا 30 ان کی دوا ہوتی ہے۔ گرمیوں کے بعد جب سردی آتی ہے، موسم خشک ہوتا ہے، خشک ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کولڈ کریم لگانی پڑتی ہے، تیل لگانا پڑتا ہے، ایڑیاں پھٹتی ہیں، یہ تھوجا 30 ایسی بہترین ان سب چیزوں کو کور کرتی ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طریقے سے جب موسم کی تبدیلی سے، خشکی سے، خشک موسم کی وجہ سے جو خارش ہوتی ہے وہ بھی تھوجا 30 سے ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ دل اور موقعوں کے لحاظ سے تھوجا مشہور دوا ہے۔ اس کا دینے کا جو طریقہ میں نے سمجھا ہے جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، 200 کی ایک خوراک دیتا ہوں ہر 2 دن کے بعد، یعنی کہ آج اگر کھائی، کل نہیں کھانی، پرسوں نہیں کھانی، پھر نرسوں کھانی ہے۔ ہر 2 دن کے بعد ایک خوراک رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ اگر یہ دوا آگے پیچھے کریں گے، کبھی 3 دن کے بعد کھائیں گے، کبھی 2 دن کے بعد کھائیں گے، کبھی 4 دن کے بعد کھائیں گے تو دوا کام نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے جن کو ٹھیٹ ہو جاتی ہے، کون ہوتے ہیں، پیروں میں نکل آتے ہیں عموماً، تو اس کی مناسبت سے تھوجا 200 ہر 2 دن کے بعد دیں، اور اس کے ساتھ کینتھرس 30 دن میں 3 دفعہ دیں۔ پہلے ٹھیٹ نرم ہوگی اور پھر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی اور یہ مرض دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جن کی پاؤں کی انگلیوں کے ناخن گڑتے ہیں، تھوجا 200 روز ایک خوراک دیں، پہلے درد ٹھیک ہوگا، پھر زخم ٹھیک ہوگا، اور اس طریقے سے یہ مرض دور ہو جائے گا۔ مرض دور ہونے کے کچھ دن تک اور دے دیں، پھر دوا کو روک سکتے ہیں۔ سکیل کار کی سلیکشن کے مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے: تلووں کی جلن، جسم کا ٹھنڈا رہنا یا گرمیوں میں ٹھنڈے پسینے آنا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ارگٹ سے پیدا خرابی سفلس، سائکوسس اور سورا کے برابر ہوتی ہے۔ ایلوپیتھک میں کونین کی طرح اس کا استعمال بھی نہایت برے طریقے سے ہو رہا ہے، اور دواؤں کی طرح سکیل کار کی خصوصیت کو ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا، لیکن پرانے امراض میں مریض اس دوا سے اگر مطمئن ہوتے ہیں تو وہ ریپیٹ ضرور کراتے ہیں۔ اس کا مطلب جو ارگٹ ایلوپیتھک دوا میں استعمال ہو رہا ہے اس کے برے اثرات سکیل کار اینٹیڈوٹ کر رہی ہے اور مریض کو سکون مل رہا ہے۔ ہیپر سلفر کی سلیکشن کی مناسبت سے جو واضح علامات بنتی ہے وہ جلد میں پیلا پن یعنی کہ پس کا بننا ہے۔ زخم میں، دانے میں، پھوڑے میں جہاں پیلا پن آ جائے تو ہیپر سلفر دینا لازم ہو جاتا ہے۔ مقد میں جو شگاف ہو جاتا ہے، میں نے وہاں اس کو استعمال کیا، مجھے رزلٹ نہیں ملا۔ انگلیوں کے درمیان جو چھیلن ہو جاتی ہے وہاں پہ استعمال کیا، مجھے رزلٹ نہیں ملا۔ ان دونوں جگہ گریفائٹس سے مجھے رزلٹ ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے مقد کے ناسور میں نے استعمال کرایا، مجھے رزلٹ نہیں ملا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ انگلیوں کے ناخن جو گوشت میں گڑتے ہیں اس پہ اچھا کام کرتی ہے، لیکن مجھے اس پہ بھی رزلٹ نہیں ملا۔ اس کی جگہ مجھے تھوجا 200 سے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ جن جن چیزوں سے مجھے رزلٹ ملا وہ میں نے بیان کر دیا۔ گریفائٹس کی سلیکشن کے مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے: میٹھے کی خواہش کا زیادہ ہونا یا میٹھا کھانے سے تکلیف ہونا۔ سیلیسیا کی سلیکشن کی مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے: لال دانے جن میں درد ہو، چاہے وہ چہرے پر ہو یا جسم کے کسی حصے پہ۔ اگر وہ لال دانے چہرے پر ہو یا جسم کے کسی حصے پہ ہو، اس میں خارش ہو تو گریفائٹس 30 اس کی دوا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ان ایسے دانوں میں اگر پیپ آ گئی ہو ایلوپیتھک دوا کھانے سے یا کوئی اور دوسری دوائیں کھانے سے، کیس بگڑ گیا ہو اور پیلا پن آ گیا ہو تو ہیپر سلفر 30 اس کی دوا بنتی ہے۔ پیشاب میں البیومن، گردے میں ورم، پیشاب کا رک رک کے آنا، اس میں مجھے اس دوا سے اچھے رزلٹ ملتے تھے۔ اسی طرح مجھے کینتھرس سے پیشاب کی مسائل پہ اچھے رزلٹ ملتے تھے۔ جتنے میرے پاس مریض آتے تھے جو پیشاب کے مسئلے ہوتے تھے، یا تو میں کینتھرس دیتا تھا یا مرکار دیتا تھا۔ تقریباً 86 کی بات ہے کہ میں نے ان دونوں دواؤں کو کمبائن کیا تو دوا مجھے اور اچھی لگی۔ کینتھرس 30 اور مرکار 30 جو پیشاب میں ریڈ سیل، پس سیل، البیومن، لیکوسائٹس کو کور کر رہی ہے۔ لیکوسائٹس کی وجہ سے جسم پہ دانے نکل آتے ہیں کالے کالے، اس کو کور کر رہی ہے۔ خارش ختم ہو جاتی ہے جب لیکوسائٹس صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گردے کی خرابی سے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، یہ اس کو کور کر رہی ہے۔ پیشاب گردے کی خرابی سے جو بلڈ پریشر ہوتا ہے ڈائسٹرولک، یہ اس کو کمبینیشن کور کر رہا ہے۔
آج کل اسپنکس کی لائف پرسنٹیج کم ہو رہی ہے، اس کو یہ کمبینیشن کور کر رہا ہے. تو اس طریقے سے میں تقریباً 86 سے اس کمبینیشن کو استعمال کرا رہا ہوں، اور مجھے نہ امپروو کرنے کی ضرورت پڑی کہ میں اس میں کوئی ایڈیشن کروں، اور مجھے اچھے رزلٹ مل رہے ہیں اور بہت کوئک رزلٹ ملتے ہیں. حاملہ عورت کو 7ویں ماہ بچے کے بالوں کی وجہ سے جو سینے میں جلن پیدا ہوتی ہے، اس کی دوا بھی کینتھرس 30 بنتی ہے. اسی طرح سر پر کھرن ہو، کنگھا کرتے ہوئے بال گریں، کینتھرس 30 دیں، کھرن بھی بننا بند ہو جاتے ہیں اور بال گرنا بھی بند ہوتے ہیں. پھیپھڑوں میں پانی آئے، پیشاب میں رکاوٹ ہو، ایسے کیسز میں بھی میں کینتھرس 30 دیتا ہوں. جو لوگ جل جاتے ہیں، جلنے کی وجہ سے جو جلنے کی جگہ جلن ہوتی ہے، تو اس میں کینتھرس 30 سے کھلانے سے جلن میں آرام آتا ہے. اور جب زخم کو ٹھیک کرنے کے لحاظ سے کاسٹیکم 30 بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کو زخم کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے. کہتے ہیں کہ کینتھرس مدر ٹنکچر کے جلنے کی جگہ اگر لگاتے رہیں تو چھالا نہیں پڑتا. میں ایسا پریکٹیکل نہیں کر پایا کبھی. نیٹم میور کی سلیکشن کے مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہے وہ ہے پنڈلیوں میں درد، یا کندھے اور کان کے درمیان گردن میں جو درد ہو، وہ بھی نیٹم میور اس کی دوا ہے. کندھوں میں اگر درد ہو تو اس کی پلسٹیلا دوا بنتی ہے. السلام علیکم. کینتھرس پیشاب کی نالی سے خون آئے، جلن ہو کی مناسبت سے یہ اس کی پراپر دوا ہے. پیشاب میں رکاوٹ سے درد پیدا ہو، قطرہ قطرہ ہو، جب ایسا مریض ہمارے پاس آتا ہے تو کینتھرس 30 ہم دیتے ہیں تو اس کو آرام آتا ہے. اگر پیشاب سے خون آئے اور جلن نہ ہو تو تھوجا 30 اس کی دوا ہوتی ہے. اگر پیشاب سے پیلا مواد آئے جسے ہم پس کہتے ہیں تو اس کی مناسبت سے برکار 30 اس کی پراپر دوا ہوتی ہے. چونکہ پیشاب میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے، پہلے خون آتا ہے پھر پس بنتی ہے، تو اس کی مناسبت سے کینتھرس اور مرکار جب میں نے دونوں کو ملایا تو مجھے بہت اچھے رزلٹ ملے. تو جب سے میں کینتھرس اور مرکار کا کمبینیشن، جس کا میں نے نام یوریبیت رکھا ہے، استعمال کرا رہا ہوں، جس سے ریڈ سیل، پس سیل، البومن، لیکوسائٹس یہ پیشاب سے ختم کرتی ہیں. گردے کی خرابی سے جو نیچے کا ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس کو بھی یہ کمبینیشن کیور کرتا ہے. گردے کی خرابی سے پنجوں میں ورم آ جاتا ہے، چہرے پہ ورم آ جاتا ہے، بھووں سے نیچے سر میں درد ہوتا ہے، یہ کمبینیشن وہاں پہ بہت اچھا کام کرتا ہے. اسی طرح زینہ چڑھتے وقت گھٹنوں میں درد ہو تو کینتھرس 30 اکیلی اس کی دوا بنتی ہے. پیشاب کرتے وقت پوٹی آ جائے تو اس مناسبت سے بھی کینتھرس 30 اس کی دوا بنتی ہے.